اور کہا وما لیا لا اعبد الذی، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے علاوہ دوسرا معبود بنا لوں تاکہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ باطل کے معبود نہ تو میری سفارشیں کر سکیں نہ مجھے اللہ کے کسی نقصان سے بچا سکیں؟ اور کہا اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں پڑ جاؤں۔ اب یوں نہیں کہا قوم سے کہ اگر تم لوگ یہ کام کر رہے ہو تو تم گمراہ ہو، نہیں، کیونکہ یہ بات انسان کو سننے میں ہی ناگوار ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے خود کو مخاطب کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ میری بات غور سے سن لو۔ اب یا تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، اس شخص نے یہ خطاب اپنی ہی قوم سے کیا تھا، اور چونکہ رب سب کا اللہ ہی ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، تو اس نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، چاہے تم اس چیز کو مانتے ہو یا نہیں، اور میری طرف سے تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہو چکا تھا۔ اور یا ان کا یہ کہنا ان پیغمبروں کے سامنے تھا کہ تم تینوں کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں، تو میرے اس ایمان کی تم لوگ گواہی دینا۔ اس گواہی کے بدلے میں اس قوم نے جو حد سے بڑی ہوئی تھی ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے لیے یوں کیا کہ سب لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور مارتے رہے ان کو لاتوں سے، ٹھوکروں سے۔ اس حالت میں بھی کہتے ہیں ان کی زبان پر ایک بات تھی کہ اللہم رب اہد قومی، اے میرے رب میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ جب شہید کر دیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ جنت میں چلے جاؤ، یا تو جس وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا دنیا میں ہی ان کو یہ جنت دکھا دی گئی تاکہ وہ موت کی تکلیف انہیں محسوس نہ ہو، تو اس وقت انہوں نے افسوس کیا، کاش، تب بھی اپنی قوم کا ہی ذکر کیا کہ کاش میری قوم بھی یہ جنت دیکھ لیتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میرا کتنا اعزاز کیا، میرا کتنا اکرام کیا، تو یہ لوگ بھی ہدایت لے آتے۔ اور یا جب شہید ہو چکے تو شہادت کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ بہرحال جو بھی ہو، ان کی جنتی ہونے کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بتا دی ہے کہ وہ جو رسولوں کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور اپنے اس ایمان کی آگے آ کر تبلیغ بھی فرمائی، اللہ نے ان کو جنتیں عطا فرما دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے 3 لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک یہی صاحب سورہ یاسین حبیب نجار ایمان لے آئے تھے۔ ایک بادشاہ ہے، ان کا نام ہے طبہ، قرآن پاک میں ان کا 2-3 جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ طبہ ان کا نام تھا، تا با اور عین، طبہ۔ ان کے متعلق بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پچھلی کتابوں میں پڑھ کر آپ کی ولادت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور تیسرے بزرگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ ورقہ بن نوفل ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ وہ آپ پر آپ کی نبوت سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے یہ آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر جب آپ کو نبوت ملی میں زندہ رہا تو میں آپ کا دفاع کروں گا، لیکن ان کی زندگی نے اتنی مہلت عطا نہیں کی۔ اور یہ بات آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو یا کسی رسول کو یہ معاملہ پیش نہیں آیا کہ ان کی نبوت سے پہلے ہی، ان کی پیدائش سے بھی پہلے، تقریباً یہ صاحب سورہ یاسین کا واقعہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ آپ پر ایمان لائے۔ اور ان کا ایک جو ہے ان کے بارے میں، حبیب نجار کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اسے جذام کی بیماری تھی، اور اس کا جو گھر ہے وہ شہر کے بالکل سب سے آخری دروازے پر تھا، اور یہ اس دور کے جو ان کے معبود بنے ہوئے تھے باطل، ان سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرستی دے دے، اور 70 سال اس دعا میں گزر گئے۔
لیکن قبولیت نہیں آ رہی ہے. آ بھی کیسے سکتی ہے؟ جو خود باطل ہو وہ کسی کو کیا حق پہ لا سکتا ہے؟ جب یہ رسول اس شہر میں داخل ہوئے اور اتفاقاً اسی دروازے سے، تو اتفاق کیا تھا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے جسے ایمان دینا ہو تو یوں کرتے ہیں کہ اس کے لیے معاملات چل کے خود آ جاتے ہیں. معاملات چل کے خود آ جاتے ہیں. اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں. اگر شرط یوں ہوتی کہ کسی جگہ پر نبی ہے، تم سارے جاؤ اس کا دیدار کرو، وہاں اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھو گے تو اسلام قبول ہوگا، تو ہم میں سے کتنے سے لوگ اس کو کر سکتے تھے؟ ہر کسی کی پہنچ نہ ہو سکتی. اللہ نے نبی بھیجے اور فرمایا اس کا پیغام جہاں تک جائے سب مان لو گے تو سب قبول ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ رسول جب وہاں سے داخل ہوئے، اس آدمی سے ملاقات ہوئی، رسولوں نے ان کو دعوت دی. تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دلیل تو ہے. تو اس نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے تم لوگ تندرست کر سکتے ہو؟ تو رسولوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے، وہ تمہیں تندرستی دے دے گا. اسے یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ میں 70 سال سے پکار رہا ہوں، جواب نہیں آیا، تمہارا رب ایک دن میں کیسے ٹھیک کر دے گا؟ انہوں نے کہا ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ جس کو تم خدا کہتے ہو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہیں. تو ان بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی. تو ایمان اس کا جو ہے پکا ہو گیا. پھر اس نے کہتے ہیں اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ جتنا بھی کماؤں گا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. تو اسی اصول پر چلتا رہا. پھر اسے پتا چلا کہ لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر لوگوں کو بتانے کے لیے آیا. اور جب لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا اور شہادت کے رتبے پہ پہنچنے لگا، تب بھی اپنے قوم کی ہی فکر میں رہا اور اپنی قوم کی جو ہے وہ فکر کرتا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 3 تو بیچ میں میرے قاصد آئے، وہ چاہے نبی تھے یا نبیوں کے قاصد تھے. پھر اس کے بعد ان کی اپنی ہی قوم کا ایک شخص ان سے بات کرنے کے لیے آیا اور ان کو کس طرح سے دعوت دی، لیکن نہیں، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رسولوں کے آنے کے بعد اور اس شخص کے کہنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد ان کے اوپر مزید ہدایت کے لیے کوئی بھیجنے والا نہیں تھا. اور مجھے جب کسی کو ہلاک کرنا ہو تو اس کے لیے مجھے لشکر نہیں بھیجنے پڑتے، بلکہ ایک ہی آواز ان کے لیے کافی ہے، ایک ہی آواز. کیونکہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتوں والے، کہ ان میں سے ایک ہی کسی پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیں. تو جبرائیل امین نے کہتے ہیں شہر کے دروازے کو پکڑا دونوں بازوؤں سے اور ایک سخت آواز لگائی، جس کے صدمے سے ہر روح اس کے جسم سے نکل گئی اور سب مر گئے. قرآن کریم نے یہاں پر خامدون کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بجھ گئے. خامد کہتے ہیں آگ کا بجھ جانا. تو چونکہ انسان کے جسم میں یہ جو حرارت ہے، اسی کی وجہ سے انسان زندہ ہے. جب انسان مرتا ہے تو وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے آگ بجھ کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا باقی. تو یہ دستور ہے اللہ کا. جن رسولوں کو بھیجا اللہ نے ان کی تعداد بھی لکھی. جو شخص ایمان لایا تھا اس کا ذکر بھی طویل کیا، ایک رکوع میں، مکمل رکوع میں ذکر کیا. اور جن کو برباد کیا ان کے لیے ایک آیت ہی لائے، نہ ان کی تفصیل بتائی کہ تعداد کیا تھی، نہ مرد تھے نہ عورتیں، کچھ بھی نہیں بتایا. تو ثابت ہوا کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ کے ہو جاتے ہیں. اللہ ان کے تذکرے باقی رکھتا ہے، ان کے تذکرے اللہ باقی رکھتا ہے، ان کے ذکر اللہ باقی رکھتا ہے. وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تجارت کر لو، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ نفع والی تجارت سمجھا بھی دے اور ہمیں اللہ یہ نفع والی تجارت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.